ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 21واں پارہ ہے، اور اس پارے کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یقین مانو نماز جو ہے یہ فحاشی، بے حیائی اور گناہوں سے بندے کو بچاتی ہے۔ نماز گناہوں سے روکتی ہے، بچاتی ہے، فحاشی سے بچاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر خود بچنا چاہتے ہیں فحاشی، خاص کر کے بے حیائی کے گناہوں سے، تو نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے ان گندی عادتوں میں، برے کاموں میں نہ پڑیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے جو اللہ نے بتا دیا ہے، ان کو نمازی بنا دو۔ اپنے بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دو، گناہوں سے بچ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تم نمازی بن جاؤ، میں تمہیں گناہوں سے بچا لوں گا۔ نماز ہی گناہوں سے روکتی ہے، بچا لیتی ہے۔ مطلب کیا، جب 5 وقت ایک بچہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو ایٹومیٹکلی اس کے دل میں گناہوں کی نفرت آ جائے گی، نیکی کا کام کرنے کو دل کرے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، صلہ ہوتا ہے اس کے نماز پڑھنے کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی باقاعدگی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور اپنے بچوں کو کبھی نماز میں کوتاہی نہ کرنے دیں۔ نماز میں کمی بالکل برداشت نہیں ہے۔ 5 وقت کا پکا نمازی بنا دیں، گناہوں سے نماز روک لے گی۔ پھر آپ کو گناہوں سے بچنے کے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ انسانیت کی جو ابتدا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کی ہے۔ پہلا انسان آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنائے تھے، اور اس کے بعد پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے پھر پانی سے چلایا۔ پانی کی قطروں سے انسان بن رہے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ پانی کے قطرے میں اتنا ڈیٹا ہوتا ہے، اتنا ڈیٹا اللہ نے محفوظ کر دیا ہے کہ کیسا انسان ہوگا، کیا سوچے گا، اس کی آنکھیں کیسی ہوگی، چہرہ کیسا ہوگا، پاؤں کیسے ہوں گے، یہ پانی سے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ اس پہ اگر بات کی جائے تو گھنٹوں لگ جائیں گے۔ کتنی بڑی قدرت کاملہ کا شاہکار ہے یہ انسان۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں یہ سب پانی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، یعنی انسانوں میں سے ہی تمہاری بیویاں ہیں جن کے پاس تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو صحیح معنوں میں بیوی پھر وہ ہوئی جس کے پاس سکون ہے۔ جس گھر میں بیوی کی وجہ سے سکون نہیں ہے تو وہ بیوی کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور اصول ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انہی ایک نشانیوں میں سے ایک ایسی نشانی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور یہ زمین تمہارے رہنے کے لیے بنا دی۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ ابھی ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ تمہاری مختلف زبانیں ہیں، تمہارے مختلف رنگ ہیں۔ ابھی دیکھیں ہمیں انسانوں کے کتنے رنگ ہیں، رنگت کے اعتبار سے اور زبانوں کے اعتبار سے۔ ہمیں تو اپنا مثال کو تو پاکستان ملک ہے نا ہمارا، تو پاکستان ملک کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، کئی دفعہ ہمیں تو ان کے بھائی نام بھی نہیں آتے۔ پاکستان میں رہنے والے لوگ ابھی ایک ملک ہے اور دنیا میں کتنے ملک ہیں، اور ان کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اور یہ زبانیں کہاں سے آئی؟ انسان کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ سبھی کو بولنا اللہ نے سکھایا ہے،
ایک زبان کے جاننے والا جو ماہر ہے، 35-40 سال کا بندہ جو پڑھا لکھا ہے اپنی زبان پر، جس کو عبور حاصل ہے، اسی ملک میں رہنے والے کسی دوسرے کونے یا کسی دوسرے صوبے کے کسی اور بچہ جو زبان بول رہا ہے نا، کوئی اور زبان، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ یعنی کہ میں اگر اردو زبان کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں تو اپنے اسی پاکستان کے اندر جہاں قومی زبان اردو ہے، اسی پاکستان کے کسی اور صوبے یا کسی اور کونے سے جہاں کوئی اور زبان بولی جاتی ہے اور وہاں پہ چھوٹا بچہ وہ زبان سیکھ کے بول رہا ہے، لیکن مجھے اس زبان کے ایک لفظ کی سمجھ نہیں آتی، اور اس بچے کو میرے اردو بولنے کے ایک لفظ کی سمجھ نہیں آئے گی، اور مجھے لگ رہا ہوگا کہ وہ بچہ بڑی مشکل زبان کیسے سیکھ گیا، بالکل ایسے ہی جیسے مشکل اردو زبان ہم سیکھ گئے۔ تو مطلب کیا میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، اگر غور کیا جائے اس پر، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ کتنے انسان ہیں، کتنے مختلف طرح کی زبان۔ ابھی تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، پاکستان کے صوبوں کی بات کر رہا ہوں، 100-150 کلومیٹر پہ جا کے زبان چینج ہو جاتی ہے، بولنے کا انداز، الفاظ مختلف ہوتے ہیں، اور یہ سب سکھانے والی اللہ کی ذات ہے، تاکہ انسان آپس میں ایک دوسرے کو بات کر سکیں، بات سمجھا سکیں، علم سیکھ سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا پھر فرمان ہے، اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں وہ ذات ہوں جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، اور یہ مت بولو تمہاری زندگی ختم ہوگی، تم فوت ہوگے، دوبارہ پھر تمہیں میں زندہ کروں گا، اور یہ میرے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ یہ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ، یہ میرے لیے آسان ہے۔ دیکھو میرے بھائی، پہلی دفعہ کسی چیز کو بنانا یہ مشکل ہوتا ہے، بنی ہوئی چیز کو گرا کے دوبارہ بنانا یہ تو آسان ہوتا ہے نا، پتہ نا کہ یہ نقشہ اس طرح سے بنا ہوا تھا، بس اس طرح اس کو بنا دو۔ جب ایک جگہ پہ کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، عدم سے وجود دینا یہ تو ناممکن ہے، تو وجود کو مٹا کے دوبارہ وجود دینا یہ تو آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ مت سمجھو کہ تم مرو گے، مٹی ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں کون اٹھائے گا۔ کبھی غور کرو کہ تم پیدا کیسے ہوئے تھے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا۔ ذرا ہم غور کریں، مثال کے طور میں غور کرتا ہوں، میرے جو والد تھے اور ان کے جو والد میرے دادا تھے، اور میرے دادا کے جو والد تھے میرے پردادا تھے۔ اب میرے پردادا کو پتا تھا کہ میرا بیٹا، اور مثال کو میرے والد صاحب کا نام ہے قمر الدین اور میرے دادا کا نام ہے جان محمد، ٹھیک ہے۔ اب میرے دادا کے جو والد ہیں ان کو یہ پتا تھا، میرے پردادا کو، کہ میرا جو بیٹا جان محمد ہے اس کا آگے بیٹا جو قمر الدین ہوگا اس کا آگے بیٹا ہوگا قاری احمد علی قمر، یعنی احمد علی۔ میرے پردادا کو پتا تھا؟ پتا ہی نہیں تھا، یعنی میرے پردادا کے دور میں میرا نام و نشان نہیں تھا، اس طرح آپ کا بھی۔ تو یعنی کہ بالکل ذرہ برابر نام و نشان نہیں تھا، اور آج یہ زندہ سلامت انسان آپ کے سامنے بات کر رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ بھی ہیں۔ چند سال پہلے، ایک صدی بھی نہیں گزری ہوگی، 100 سال سے بھی پہلے کوئی ہم کو جانتا تک نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ ہم بھی دنیا میں آنے والے ہیں۔ تو جو اللہ ہمیں عدم سے وجود دے سکتا ہے، اب تو ہم آ چکے ہیں، دوبارہ مٹی میں جائے گا تو دوبارہ نہیں اٹھا سکتا، یہ تو بہت آسان ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے 100% کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کون اٹھائے گا، کیسے اٹھائے گا؟ نہیں 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 نہیں، وہ تو بہت آسان ہے۔ مٹی سے بنے تھے نا، دوبارہ مٹی ہو گئے تو مٹی سے اللہ دوبارہ پھر اٹھا دے گا۔ اصول پارے میں ہے نا، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ مٹی سے تمہیں بنایا، مٹی تم دوبارہ مٹی میں جاؤ گے، مٹی سے پھر اٹھا لوں گا۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بس ہم نے فکر کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب دوبارہ اللہ ہمیں اٹھائے اور ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے اپنے برے کاموں اور عملوں کی وجہ سے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کی ہر وقت فکر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی بارے میں اس کے بعد سورہ لقمان ہے، اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کا بڑا تفصیلی واقعہ موجود ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی کچھ۔ آج دیکھیں نا، ہم بھی اپنی آخری عمر میں ہوتے ہیں یا ہمارے بڑے، وہ کیا ہم نصیحتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت ہے نا اپنے بیٹے کے لیے، وہ بڑی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ تو کیا نصیحت کرتے ہیں
یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کی چونکہ معافی نہیں ہے نا، بندہ شرک کی حالت میں مر جائے تو سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی نصیحت کیا کی کہ بیٹا کبھی زندگی میں شرک نہ کرنا، اور دوسری انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ بیٹا دیکھو اگر تم نے کوئی اچھا یا برا کوئی بھی کام کیا نا، یہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، بیٹا اگر تم نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا مثقال حبۃ من خردل، بالکل رائی کے دانے کے برابر چھوٹے سے چھوٹا بھی تم نے کوئی عمل کیا نا، اور چاہے تم نے زمین میں کہیں چھپ کے کیا یا آسمان کی بلندیوں پہ اڑ کے کیا، جہاں بھی جا کے تم کوئی عمل کرو گے یأتی بہ اللہ، اللہ قیامت کو وہ عمل تمہارے سامنے لے آئے گا۔ تم کبھی اللہ سے چھپ نہیں سکتے ہو، یہ بات ذہن سے نکال دو کہ ہم کمرے میں بند ہیں یا ہم نے کانوں میں کوئی ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے، ہم موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سرچ کر رہے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ اور یہ نصیحت کر رہے ہیں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو، اور یہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا ہمیں سکھانے کے لیے کہ یہ باتیں تم بھی سیکھو سمجھو۔ جو بھی تم عمل کر رہے ہو نا، اچھا کرو یا برا کرو، قیامت کو میں تمہارے سامنے لے آؤں گا اس عمل کو، اور اس عمل اچھا ہوگا تو جزا ملے گی، برا ہوگا تو سزا ملے گی، وہاں انصاف ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا، ان اللہ لطیف خبیر، یاد رکھو اللہ تعالیٰ بڑی باریک بین ذات ہے، ذرے ذرے کی خبر ہے اللہ کو، لمحے لمحے کی اور ذرے ذرے کی اللہ کو پوری خبر ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں، اس کے بعد لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹا زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑنا، یہ میری نصیحت ہے تمہیں کبھی بھی، مطلب یہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کبھی نماز نہ چھوڑنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور بیٹا نیکی جو تمہیں پتہ ہے نا اس کو چھپانا نہیں ہے، جتنا نیکی کا علم تمہارے پاس ہے وہ لوگوں کو بتاتے رہنا، وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور جہاں کہیں لوگ کسی گناہ میں ملوث ہونا تو ان کو سمجھانا اور روکنا، یہ ذمہ داری ہے، اور آج کے تمام مسلمان، مجھ سمیت آپ سمیت سبھی کی ذمہ داری ہے یہ۔ تو کیا کہا لقمان علیہ السلام نے، نماز کبھی نہیں چھوڑنی، اور نیکی کی دعوت دیتے رہنا ہے جتنا ہو سکے، جتنی استطاعت ہے، برائی سے روکتے رہنا ہے، اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، زندگی میں مشکل مصیبتیں آئے نا تو صبر کرنا، شکوے نہیں کرنے اللہ کے حضور۔ بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں، تنگیاں مصیبتیں پریشانیاں آتی رہیں گی، کبھی شکوے نہیں ہیں، بے صبریاں نہیں ہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کا دامن بیٹا کبھی نہ چھوڑنا۔ اور ساتھ ہی کیا کہا کہ یہ صبر کرنا ہے یہ عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے، ان ذالک من عزم الامور، بڑے حوصلے سے صبر کرنا پڑتا ہے، ورنہ جب کوئی مصیبت آتی ہے نا تو بڑے بڑے لوگوں کے منہ سے بھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، جو انتہائی جاہلیت کے ہوتے ہیں۔ تو عین صدمے کے ٹائم پر صبر کر کے دکھانا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ پھر اللہ نے کیا کہا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صحیح معنوں میں صبر کرتے ہیں نا میں اتنا اجر دوں گا بغیر حساب، قیامت کو وہ حساب ہی نہیں کر سکیں گے، اتنا زیادہ اجر دوں گا میں۔ اور اس کے بعد پھر لقمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا زیادہ اونچی آواز سے بات نہ کرنا، منہ پھلا پھلا کر کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہے یا میرے پاس بڑا عہدہ ہے یا میرے پاس بڑی طاقت ہے تو عام عوام کے اوپر بلا وجہ روب جماتے رہنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور بیٹا تمہاری چال کے اندر اکڑ نہیں ہونی چاہیے، تکبرانہ چال، اس انداز میں چلنا کہ لوگوں کو تنگ کرنا، اور میں چونکہ طاقتور ہوں، میں پیسے والا ہوں، میرے لیے راستہ چھوڑ دو، یا لوگوں کو تنگ کرنا فرمایا بیٹا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی بھی اللہ نعمتیں دیں، زمین پر عاجزی سے چلنا، اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، بیٹا چلنے میں عاجزی ہونی چاہیے اور آواز تمہاری آہستہ ہونی چاہیے، اونچی آواز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اونچی اونچی آواز سے بولنا، تھوڑی سی بات پہ اتنا غصہ ہو جانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔
بلکہ کیا کہا آگے الفاظ سنیں، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. جو لوگ نا بات بات پہ گالی دینا، اونچی اونچی بولنا، غصہ کرنا بات بات پہ، یہ آواز اتنی بری ہے. فرمایا کہ یہاں آگے مثال دی ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اونچی آواز ہمیشہ گدھے کی آواز ہوتی ہے، اور یہ بری آواز ہے، اللہ کو اچھی نہیں لگتی ہے. اس لیے پیارے آقا کا فرمان ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی گدھے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ یہ بری آواز ہے. آپ دیکھیں گے گدھا جب بھی بولے گا وہ اونچی ہی بولے گا، چلائے گا، کبھی گدھا آرام سے نہیں بولے گا. تو اس لیے فرمایا کہ ہر بات بات پہ چلاتے رہنا، شور کرنا، اونچی بولنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. آواز آہستہ، چال کے اندر عاجزی، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کی اصلاح کی ہے. 5 عقیدے ایسے اللہ نے بتائے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، ان کا علم صرف اللہ کے پاس. سب سے پہلا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یاد رکھو قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے نا کہ فلاں سال قیامت آ جائے گی، فلاں مہینے قیامت آ جائے گی، فلاں دن، یہ پکی بات ہے، 100% سمجھو کہ بندہ جھوٹا ہے. کیونکہ یہ علم تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نہیں دیا، نبیوں کو نہیں دیا، یہ صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی. ایک تو یہ بات پکی اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی قیامت کے متعلق پر بات ہو اور کوئی بندہ کہہ دے کہ میرا خیال ہے نہیں میں جانتا ہوں قیامت کب آئے گی، وہ جتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، مفتی کچھ بھی ہو، سمجھو کہ وہ بندہ فراڈیا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور دوسری چیز، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب کہاں کتنی ہوگی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. باقی تو اندازے ہیں نا، محکمہ موسمیات والے اندازے ہی لگاتے ہیں. جیسے مثال کے طور میں کہتا ہوں کہ بھئی ابھی 2 گھنٹے بعد یہاں سے فلاں گاڑی گزرے گی جو لاہور سے آئے گی، لاہور سے آنے والی گاڑی 2 گھنٹے بعد یہاں سے گزرے گی. اب مجھے چونکہ اندازہ ہے کہ لاہور سے گاڑی نکل چکی ہے، 2 گھنٹے میں یہاں پہنچ جائے گی، تو یہ اندازہ ہے. ہو سکتا ہے گاڑی میں راستے میں کوئی مسئلہ بن جائے، وہ 3 گھنٹے لیٹ بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں بنا تو ٹائم پہ گزر بھی سکتی ہے. تو یہی اندازے ہوتے ہیں محکمہ موسمیات کے، کہ وہ اندازہ لگاتے ہیں موسم کو دیکھ کر کہ کل امکان ہے اس جگہ پہ بارش کے، اور کئی دفعہ بارش ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ نہیں ہوتی ہے. تو مطلب کیا ہے، 100% جو علم ہے نا کہ یہاں پہ بارش ہوگی، کتنی ہوگی، نقصان دہ ہوگی یا رحمت ہوگی، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو بارش کا علم نہیں ہے. 2 چیزیں ہوگی، قیامت کا علم، بارش کا علم. اور تیسرا فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے. بچی ہے، بچہ ہے، پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، صحیح سلامت ہوگا کہ نہیں، یہ صرف اللہ کے پاس، کوئی کچھ نہیں جان سکتا. وہ تو جب اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، ایک پورا بچہ بن جاتا ہے، اس کے بعد مشین کے ذریعے ہم دیکھ لیتے ہیں، تو وہ کوئی بہادری نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے نا کہ ماں کے پیٹ میں کیا بننے والا یہ کو بتائے، یہ کسی کو نہیں پتا ہے. یہ صرف میرے بھائیو اللہ کو پتا ہے. کوئی نہیں. کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں، کوئی ایسے عامل ہیں، اللہ معاف کرے، بڑے نجومی قسم کے ایسے لوگ ہیں جو عامل اور پیر اور پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے ہیں، دیکھو جی ہم نے کہہ دیا ہے تو بیٹا ہی ہوگا، ہم نے کہہ دیا ہے تو بیٹی ہی ہوگی. یہ 100 ایسا بندہ جو کہہ رہا ہے نا، سمجھو کہ 100% جھوٹا انسان ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں کیا ہونے والا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو 100% جھوٹ بول رہا ہے. وہ صرف اللہ کی مرضی ہے اور اللہ ہی کو اس کا علم ہے. تیسری چیز میں بار بار دہرا رہا ہوں، قیامت کا علم، بارش کا علم، ماں کے پیٹ میں رحم میں کیا ہے، 3 چیزیں. اور چوتھی چیز، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کس کے ساتھ کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا. یعنی کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. میرا اپنا اندازہ ہوتا ہے، ہم سب کا اپنا اندازہ ہوتا ہے، کل میں یہ کام کروں گا، میں یہاں جاؤں گا، یہ کروں گا. یہ ہمارا اندازہ ہے، ہماری سوچ ہے. کل ایسے ہوگا کہ نہیں یہ اللہ جانتا ہے. کل کا دن کس کے لیے کیسا ہوگا، کل کون زندہ رہے گا، کل کون نہیں رہے گا، کل کون بیمار ہوگا، کون تندرست ہوگا، کس کو نفع ہوگا، کس کو نقصان ہو، یہ صرف سارے کا سارا، یعنی آنے والے وقت کا علم صرف اللہ کو ہے. کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے.
اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، سمجھو کہ وہ بندہ فراڈیا ہے، وہ جھوٹا ہے، 100% جھوٹا ہے، کیونکہ یہ علم تو اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ پانچویں اور آخری بات، وہ علم بھی اللہ کے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ ما تدری نفس بأی ارض تموت، کون کب کہاں فوت ہوگا یہ صرف اللہ جانتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے کہ کون کہاں فوت ہونے والا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، لوگ شادی پہ جا رہے ہوتے ہیں اور جنازے واپس آ رہے ہوتے ہیں، شادی کے موقع پر جنازے، اور کئی دفعہ دلہا دلہن کے پورے باراتی محفوظ، دلہا اور دلہن کی گاڑی کہیں ٹکرائی اور دونوں موقع پر فوت ہو گئے، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں موت آنے والی ہے۔ تو یہ کس کو پتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کو پتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں، قیامت کا علم، بارش کا علم، ماں کے رحم میں کیا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، اور موت کب کس کو کہاں آئے گی، اللہ کے علاوہ ان 5 میں اگر کوئی دعویٰ کرے نا کہ میں جانتا ہوں، سمجھو وہ بندہ پکا فراڈیا جھوٹا انسان ہے، صرف اللہ کی ذات سچی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔